باہر سے لیتے ہیں. مثلا کچھ زندگی کا حصہ ہمارے اپنے آبا و اجداد نے ہمیں بنا کے دیا ہے وراثت میں. کچھ ہماری سماجی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہندو ثقافت سے ملا ہے. اور یہ غور کریں ہماری زندگیوں میں ہندوازم کتنا ہے, ہندو طور طریقے کتنے ہیں. معمول کی زندگی میں, گھریلو زندگی میں ہندو اثر کتنا ہے, مسلمان کتنے فیصد ہندو ہے عملی طور پر. ذہنی طور پر تو نہیں ہے, اعتقادی طور پر مورتیوں کو نہیں مانتا اور جو کچھ ہندو اعتقادات ہیں وہ نہیں رکھتا, لیکن عملاً جو کچھ کر رہا ہے وہ وہی ہے جو ہندو کر رہا ہے. اور پھر تیسری تہذیب جو سب پر غالب آ چکی ہے مسلمانوں پر بالخصوص, وہ مغربی تہذیب ہے, یورپی طرز زندگی ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر دیا ہے. تو اب اس بیچ میں آپ معمولات زندگی دیکھیں, وہ ان امور کے تحت تاثیر ہیں. ان سب میں برکت کے لیے قرآن بیچ میں آ جاتا ہے کسی جگہ کہ مغربی تہذیب بابرکت بنا دیتا ہے قرآن, ہندو تہذیب کو ہمارے لیے بابرکت قرآن قرار دیتا ہے, آبائی تہذیب کو, اصولوں کو ہمارے لیے بابرکت قرار دیتا ہے. یہ تو مسلمان یا قرآن کو بنیادی حیثیت تو نہیں دی ہم نے, قرآن کو زندگی سے باہر نکال دیا, دین کو زندگی سے باہر نکال دیا. سیکولرزم کی بنیاد خود ان مذہبیوں نے فراہم کی ہے, علماء نے فراہم کی ہے, جنہوں نے دین اور قرآن کو انسان کی روزمرہ زندگی سے, سماجی زندگی سے خارج کیا ہے. انہوں نے انسانی زندگی بے دینی اور غیر دینی منابع اور غیر دینی عوامل کے سپرد کر دی ہے. جیسے انسان اپنے اموال کسی اور کو دے دے, اپنی اولاد کسی اور کو دے دے, کرتے ہیں بعض لوگ یہ کام. اسی طرح زندگی انسانوں کی مذہبی رہنماؤں نے دین کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ بے دین لوگوں کو سپرد کر دیا ہے. جیسے سیاست ہے آپ کی, دین کی تشریح اتنی غلط کی ہے کہ سیاست اور حکومت بے دینوں کے حوالے کر دی, طاغوتوں کے حوالے کر دی, اور پھر خود بھی نیت کر کے ان طاغوتوں کے پیچھے ان کے مقتدی بن گئے ہیں. پہلا جو میدان دیا تھا, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو فرعون کو یہی کہا کہ یہ بندگان خدا ہیں, تو نے اپنے بندے بنا لیے, یہ میرے حوالے کر, میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے انہیں تیری بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جانے کے لیے, یہ میرے سپرد کر, یہ مجھے دے دے, میرے اللہ کے بندے میرے حوالے کر. لیکن آج علماء نے اللہ کے بندے طاغوتوں کے حوالے کر دیے ہیں, اور چونکہ بندے ان کے حوالے کیے ہیں, خود بھی پھر ان کے پیچھے, بندوں کے پیچھے خود بھی چلے گئے ہیں. قرآن کے بارے میں یہ بنیادی غلط فہمی ہے کہ ہم زندگی آباء و اجداد کے طور طریقوں پر گزاریں, ہندو رسم و رواج کے مطابق زندگی گزاریں, مغربی تہذیب کے مطابق گزاریں, برکت قرآن سے ڈالتے رہیں اس میں. قرآن کو اصل زندگی کی بنیاد قرار دینا ہے. اس وقت یہ آیات ہمیں سمجھ میں آئیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہتمام کیا ہے عدالت کی برپائی کے لیے, ان کا اصل مقصود کیا ہے. جب خدا نے فرمایا کہ میں نے رسل و انبیاء عدالت کی برپائی کے لیے روانہ کیے ہیں, تو ہمیں انبیاء و رسول سے جو توقع ہونی چاہیے, مطالبہ ہونا چاہیے, وہ عدالت کا ہونا چاہیے. چونکہ اللہ نے ان کی ذمہ داری, ان کی ڈیوٹی عدالت کے قیام رکھا ہے, اور ہم بھی ان سے عدالت کا قیام, عدالت یعنی سماجی عدالت اور معاشرتی عدالت, اجتماعی عدالت, سیاسی عدالت, معیشتی عدالت, یہ عدالت زمین پر انبیاء قائم کرنے کے لیے آئے ہیں. اور ان کے ہمراہ کتب نازل کیے ہیں ہم نے, اور کتب سے بھی ہم عدالت کا مطالبہ کریں. اور سب کتابوں پر, تمام آسمانی کتابوں پر حاوی کتاب, جامع کتاب, محیط کتاب قرآن کریم ہے. پہلا مطالبہ قرآن سے بھی عدالت کا کریں, سماجی اور انسانی اور معاشرتی عدالت. اور پھر اس کے ساتھ میزان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان مقرر فرمایا ہے. انبیاء کو بینات دے کر بھیجا ہے, اور کتابیں ساتھ میزان دے کر بھیجا ہے. میزان کا مطلب ہوتا ہے کہ وزن کرنے کا آلہ, وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے کسی شے کا وزن